سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اسرائیل اسرائیل قابو نہیں آ رہا، اور کبھی کسی ملک پہ حملہ، کبھی کسی ملک پہ حملہ۔ اب قطر کو بھی نشانہ بنایا رات کا، اور عرب میڈیا بھی بتا رہی ہے، لیکن یہ حملے کیوں کیے جا رہے؟ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب، اب قطر کو بھی نہیں بخشا اسرائیل نے۔ دیکھیں، قطر ایک قسم کا اس ساری گیم کا حصہ ہے ایک لمبے عرصے سے، کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے قطر جی، اور مشرق وسطیٰ میں اس وقت سب سے زیادہ ٹرسٹ جو ہے نا امریکہ کو، وہ اعتماد جسے کہنا چاہیے، وہ قطر کو حاصل ہے۔ جی، سب سے بڑا بیڑا، سب سے بڑا ہوائی اڈا اس وقت قطر میں ہے امریکہ کا۔ امریکہ کے فوجی وہاں پہ ہیں، اور جو کام امریکہ مشرق وسطیٰ جیسے افغانستان کا مسئلہ تھا، طالبان سے مذاکرات تھے، وہ اب سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کے انہوں نے قطر کی طرف موو کر گئے ہوئے ہیں، اور تمام کام جو ہے وہ قطر میں کیے جاتے ہیں۔ قطر میں جو کچھ ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ امریکن پالیسی ہے، اور اس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ جی، اب لمبے عرصے سے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ پہلے افغانستان کے مذاکرات اور طالبان کے مذاکرات یہاں قطر میں ہوئے، اب ایک عرصے سے فلسطین کے مذاکرات جو ہیں وہ اسرائیل کے معاملات جو ہیں وہ یہاں ڈسکس ہو رہے تھے حماس کے ساتھ، اور اس میں ایک چھوٹا سا پارٹ انہوں نے ایجپٹ کو بھی دیا ہوا ہے۔ ایجپٹ کا صرف نام چلتا ہے، ایجپٹ کی نہ بات مانی جاتی ہے، نہ ایجپٹ اس طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے اوپر۔ لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے امریکہ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جہاں حماس جو ہے اس سے مذاکرات جو ہیں وہ ہم قطر میں کر رہے ہیں، اور ہمیں ایجپٹ کی مسلم دنیا سے ایجپٹ کی اور قطر کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو ان جو کچھ ہوا ہے، جو بندہ مارا گیا ہے، تو مین مذاکرات اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ یہ وہ آدمی ہے جو حماس، اسرائیل اور ان طاقتوں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کر رہا تھا، یا پیغمبر بنا ہوا تھا، ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتا تھا، اور اسی کو اسرائیل نے جو ہے وہ پھڑکا دیا ہے، اس لیے کہ مذاکرات کسی مسئلے کم مطلب کسی توڑ پہ نہیں پہنچ رہے تھے ایک عرصے سے۔ اور اسرائیل نے کئی باتیں ان کی مانی بھی ہیں کہ نہیں بھی مانی، لیکن جو حماس ہے وہ اسرائیل جو یہ چاہتا ہے وہ پہلے حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے جو اسے پکڑے ہوئے تھے اکتوبر میں، 17 اکتوبر کے واقعات کے اندر، اور ان میں سے 10-15 رہ گئے، باقی مارے گئے، کچھ انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور ان کی رہائی جو ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے، تاکہ حماس اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ بھائی ان کو رہا نہیں کرا۔ تو اسرائیل کی اب تک کی ڈیمانڈ یہی تھی، جس کو مغربی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، تو بھائی آپ ان کو ایک دفعہ تمام جو گرفتار کیے ہوئے اسرائیلی شہری ان کو آپ ایک دفعہ رہا کر لیں، تو اس کے بعد مذاکرات جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں یا وہ کام۔ لیکن مزہ اب یہ نظر آتا ہے کہ بھائی ہر کام جو ہو رہا ہے وہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، اس میں حماس کو یا فلسطینیوں کو بالکل زمین سے لگانے کی وجہ ہے۔ حماس کو وہ مکمل طور پر ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس طرح کے یاسر عرفات کی جو الفتح تھی، جس طرح اس کو زمین سے لگا دیا گیا، اسی طرح وہ اب حماس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ حماس کو ایک طاقت اختیار کر گیا تھا بہت زیادہ، اب انہوں نے اس کو پہلے تو کمزور کیا، لیکن اب ان کا فیصلہ یہی کیا کہ بھائی غزہ کا پورا علاقہ ان سے نکال دینا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، اسپتال سب انہوں نے تباہ کر دیے ہوئے، بلڈنگیں تباہ کر دی ہوئی ہیں، اور اب وہاں پہ بلڈوزر چلنے شروع ہو گئے، اور وہ غزہ کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل میں انہوں نے شامل کرنا ہے۔ اس لیے یہ مذاکرات کا ڈھونگ جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، ان میں ایک دوسرے کو مارتے ہی رہیں گے، لیکن ہمارا جو اسرائیل کا پلان ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں قطر بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، اور مغربی طاقتیں بھی شامل ہیں۔ جو کچھ آپ پکچر آپ کو کل سے نظر آ رہی ہے وہ اسی گیم کا حصہ ہے جو گیم پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے۔ خان صاحب، یہ باقاعدہ امریکن صدر کو اس چیز کی انفارمیشن دی گئی تھی کہ ہم قطر پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ امن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اگر کوئی ملک
فلسطین کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں؟ لیکن اب یہ بھی پہلے دو رائے ہیں. ایک طرف ایک دفتر کہتا ہے امریکہ کا کہ ہاں ہم نے ہمیں قطر نے انفارم کر دیا تھا کہ ہم نے قطر کو انفارم کر دیا تھا کہ اسرائیل یہ حملہ کرنے والا ہے. اور دوسری طرف امریکہ سے یہ مقصد یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میسج جو ہے وہ دیر تک پہنچا تو ہم پیسے جو امریکہ نے نکالا ہے وہ پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی. یہ ملے جلے اس قسم کے پیغامات یا جاری کیے جا رہے ہیں بیانات ان کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ اندر قوانین کے کچھ اور ہیں اور یہ اپنے پروگرام کے اوپر چل رہے ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اور جو مسلمان طاقتیں انہوں نے اپنے ساتھ ملائی ہوئی ہے وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے یا اس کو فالو نہیں کر سکتے کہ بھائی امریکہ اصل میں چاہتا کیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی آپس کی جو دوستی ہے وہ حماس کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے اس تک پہنچنا ہم قطری شہزادوں کے کہنا چاہیے ذہن میں نہیں ہے یا ان کے اپروچ میں نہیں ہے. لیکن اس ساری گیم کے اندر انہوں نے قطر کو ہی آگے کیا ہوا ہے اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ قطر ہی آگے سامنے فیس رہے گا اور اسرائیل اپنی کارروائیاں جو کرتا رہے گا. اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے خاصا یہ اسرائیل آہستہ آہستہ جس طرح غزہ پہ قبضہ کرے گا اور بھی ممالک اس کی مظاہرے ہوں گے ذہن میں کس کس ملک پہ قبضہ کرنا. قطر بھی شاید اس میں شامل ہو. قطر دیکھیں ایک دور ہے وہاں سے فلسطین سے کچھ سرحد نہیں ملتی تھی. پھر یہ کہ قطر جب ہر چیز بکنے کے لیے تیار ہے مغربی طاقتوں کے لیے تو پھر اسرائیل تو کیا بولا کہ وہ قطر کو اوپر حملہ کریے گا. ہاں جو حماس کے جو لوگ وہاں چھپیں گے یا جو لوگ وہاں پر جا کر پناہ لیں گے ان کو وہ یقین نشانہ بنائے گا اور وہ نشانہ اکیلا نہیں بنائے گا وہ قطریوں کے اس فیصلے میں شامل ہوگی ان کی رائے تب وہ ان کو حملہ کرے گا. اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ یہ جو میزائل پھینکے گئے ہیں جہاں پہ مارے گئے ہیں حماس کے لوگ وہ یقیناً قطر کی طرف سے ہی گائیڈ دی گئی تھی کہ آج یہ بدیام یہاں موجود ہے. خاصا یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ جو اس وقت رول ادا کر رہے ہیں غداری کا یہ سمجھتے ہیں کہ جو مارے گئے وہ تو مارے گئے خود یہ بچ جائیں گے کل کو یہ بھی تو نہیں بچیں گے نا. دیکھیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہماری پناہ گاہ جو ہے وہ انہی کے مغربی دنیا کے ہاتھ میں ہے. ہم مغربی دنیا کی باتیں مانتے رہے تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جو ہم لوگوں کے پلان ہے لانگ رن پلان ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا اینڈ کیا ہے اس میں کس چیز کو انہوں نے جیتنا ہے یہ نہ مسلمانوں کے پاس کتنا کوئی سیاسی لیڈر سیاسی دباؤ موجود ہے جو ان کو بتا سکے. بظاہر یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد ایک نئی پسپائی کا سامنا جو ہے مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے اور یہ پسپائی بڑھتے بڑھتے پورے مشرق مسئلہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں. سعودی عرب کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کوئی بیانات کی حیثیت ہے؟ دیکھیں بیانات وہ مٹی جھاڑنے کے لیے دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ امریکہ نے چاہنا ہے جو کہ اسرائیل نے کرنا ہے اس کے آگے کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اپنے سیاسی بیان کو دے دیتے ہیں مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لیے. ورنہ اب تک جو دیکھ لیں 3 سال ہو رہے ہیں کاروائی کو 3.25 سال اس کے اندر او ایس سی نے کیا کردار ادا کیا ہے ہمارے بیان بیانی کے اور کچھ بھی نہیں کر سکے. اور یہی مجھے پتا ہے کہ بھی ہم اس سے زیادہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے میں کوئی ہمت نہیں ہے. اچھا ٹرمپ صاحب کا بیان بھی گزرا ہے میری نظر سے جی میں یوکرائن اور غزہ میں امن چاہتا ہوں. واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ سب بیان بیانیاں ہیں. جو ان کا پلان ہے وہ اس میں لمحہ مبلا اپنا آگے بڑھ رہے ہیں. باقی دنیا کو منہ بند کرنے کے لیے وہ ایسے بیانات کی بڑی مغربی طاقتیں دیتی رہتی ہیں. لیکن عملاً جو ہم دیکھ رہے ہیں جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ابھی تک امن نہیں بلکہ جو ان کے ٹارگٹ ہیں انہوں نے حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش میں لگے ہوئے. پاکستان کے وزیر اعظم نے فوراً فون کیا قطر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا فون پہ کیا اس سے کیا فرق پڑتا اس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی نہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں فون کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان طاقتوں کو نہ ان طاقتوں نے کبھی ان معاملات میں پاکستان سے مشورہ کیا ہے. اچھا یورپ کے کئی ممالک فلسطین ریاست کے حاکم ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں امریکہ کے سامنے. اسی سے پہلے
پہلے پہلے چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ستمبر میں جو اجلاس شروع ہونا ہے جنرل اسمبلی کا، وہاں یہ مسئلہ اٹھے گا، لوگ جب تسلیم کرنا شروع کریں گے فلسطین کو تو ممکن ہے اور مزید ممالک بھی جو ہے وہ اس کا اعلان کریں. اسی سے بچنے سے پہلے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ ٹارگیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے حاصل کر لیں. اسی لیے آپ کو آج کل اس جنگ میں جو تیزی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے معاملات، چاہے وہ غزہ کا علاقے کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کے تسلیم کرنے کا معاملہ ہو. اس وقت اسرائیلی ہے وہ زیادہ اس لیے حرکت میں آیا ہو. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، مسلمانوں کی اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں. غدار، مکار، عیاش، اشراف، شباب، یہ جو قطر، یہ دوسرے ممالک ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، انہوں نے اپنی یاشی کے چکر میں پوری عرب دنیا کا مستقبل جو ہے وہ خطر میں ڈالا ہوا ہے. ان کو نئی نئی لڑکیاں چاہیے، برانڈڈ شراب چاہیے، گاڑیاں چاہیے. دوسری طرف یورپ میں دیکھیں جہاں لوگ ٹھیک ہے شراب ہے یہاں پہ عام ہے، مگر جس طرح کی یاشی، جس طرح کے محل وہاں پہ بنے ہوئے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کل کو یہ سب لے ڈوبیں گے. ان کو عراق دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، یہ لیبیا دیکھ لیں، شام دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کی بدبختی سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ابھی اور بھی مشکل وقت آنے والا ہے. جب آپ کے پاس اس طرح ابھی خان صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی سوچ والا بندہ ہی نہیں ہے، سب بیکار لاشیں ہیں یہ، جس طرح اپنے مفادات کے لیے اپنی یاشی میں پڑے ہوئے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ہم اپنے بچوں پہ گولی نہیں چلائیں گے، چیف آف آرمی اسٹاف نیپال کا یہ کہنا تھا. آج آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنے ممالک میں کس طرح انقلاب لے کے آتے ہیں. سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال، اور نوجوان نسل ہے جو میدان میں آئی. وجہ یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی گئی اور اسی پہ اختلافات شروع ہوئے. آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے اور ان ممالک میں یہ پابندی لگانے کی باتیں کی جاتی ہے. پاکستان میں بھی اکثر دھمکیاں دی جاتی ہیں جہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، جہاں پہ عدل و انصاف کا جنازہ نکلا ہوتا ہے. اور پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں. پولیس اسٹیشن میں آپ موبائل لے کے نہیں جا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اور نیپال میں بھی یہی حالات تھے. اور پھر 18 سے 25 سال کے جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے ان وزیروں کو، مشیروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. کوئی دبئی پہنچ گیا، کسی کو پکڑ لیا، کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی اور وہاں پہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. وہاں کے چیف آف آرمی اسٹاف کے اس بیان نے عوام کا دل جیت لیا. ہمارے تو اسلام آباد میں 26 کو آپ کو پتہ ہی ہے لوگوں کو مار دیا گیا، گولیاں چلائی گئی، پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا. اور جب سے یہ چیف آف آرمی اسٹاف یا اس سے پہلے قمرجیت باجوہ تھا، یہ اسی طرح لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے کچھ ان کے جو چیلے ہیں، جو ان کی پارٹی کے، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی یہ بن چکی ہے اور اس کے ذریعے بھی ظلم و ستم کرواتے ہیں. فوج سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے عوام کی کہ اگلا نمبر شاید پاکستان کا ہو. اس میں آپ کہہ نہیں سکتے. جب بھی تبدیلی آنی ہے تو نوجوان نسل کی قدم جب ایسے وہ اٹھائیں گے تو اس سے ہی فرق پڑے گا، ورنہ کوئی چانس نہیں. اگر آپ کے یہ بوڑھے، یہ دوسرے تیسرے، یہ اس قابل نہیں ہے. کسی بھی ملک میں اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے، کتنی ماؤں بہنوں کے گھروں میں جا کے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. پولیس والا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، فوجی ہے وہ ظلم کر رہا ہے، ساتھ مارتے بھی ہیں، ساتھ ان کو کھانا بھی دے دیتے ہیں تھوڑا سا جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اکثر آپ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی. نیپال میں اس وقت وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پہ، اور انہوں نے ایسا حشر نشر کیا کہ جو گورنمنٹ بنی ہوئی تھی وہاں پہ، ہماری تو جعلی بنی ہوئی ہے، سسٹم ہی جعلی ہے، جج بھی جعلی، جرنیل بھی جعلی،
फील्ड मार्शल भी जेली, ये भी जेली, वजीर आजम भी, वजीर आला भी। तो वहां पे तो पता नहीं इंतखाबात ठीक ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो हकूक है आप छीन नहीं सकते। ये बड़ा एक अहम कदम जो उन्होंने उठाया, उससे हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरह बांग्लादेश में तब्दीली आई है, श्रीलंका में आई है, नेपाल में भी तब्दीली आई, मगर मुर्दा कौमें जो होती हैं वो कहते हैं कि अगर हमें 2 जूते पड़े हैं तो बंदे ज़्यादा रखो, 4 जूते मारो, कोई बात नहीं। वक़्त लगेगा कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसे हालात हो जाएंगे कि हो सकता है बेहतर की तरफ जाए पाकिस्तान। मगर इन चोरों के टोले से जान छुड़ानी इतनी आसान नहीं। कोई सेनेट में वोट लेके खुद ही पहुंच रहा है, कोई पार्लियामेंट में वोट लेके पहुंच रहा है। कल मैं राना सनाउल्लाह का देख रहा था, वो बड़ा खुश था मैं सेनेट में पहुंच गया हूँ। पहले आप पार्लियामेंट में पहुंचे हो, कौन से वोट लेके पहुंचे हो? तो इसमें कौन सा इतना बड़ा मार्का आपने मार लिया? वहां पे लोगों को जिस तरह आपने उठा के मारना शुरू किया हुआ है, कत्ल किया हुआ है, ये कातिल लोग जो आपके ऊपर मुसल्लत है, तो जब आप को खून लग जाता है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 कत्ल किए या 20 किए या 30 किए या 40 किए। और पाकिस्तान में भी आए दिन सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की बातें होती हैं। कभी यूट्यूब हम बंद कर देंगे, कभी हम टिकटॉक बंद कर देंगे, कभी फेसबुक बंद कर देंगे, कभी इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, कभी कुछ, ये चीज़ें चलती रहती। वजह यही है कि इस काबिल नहीं, मैं कल ही देख रहा था, पता नहीं इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है कि किसी को इल्म ही नहीं है। कर्जा लेके मुल्क को चला रहे हैं, और ऐसे ही वो ममालिक जो कर्जा दे रहे हैं उनको भी शर्मो हिया नहीं है कि वो पूछे सही यार ये पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। इधर आम आदमी कोई घर लेना हो तो पूरे पेपर उसको चाहिए कि जनाब आपकी इनकम क्या है, कहाँ से आपने अखराजात पूरे करने, कहाँ से मॉर्गेज देनी है। लेकिन क्योंकि ये जो आलमी बैंक हैं ये भी माफिया का साथ देते हैं, और उस दलदल में पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है जहाँ से अवाम के ऊपर तो जुल्म होंगे, मगर वो कर्जे वापस किसने देने और किसने लेने, ना किसी ने ये सोचा। हर बंदे ने ये देखा कि मैं वक़्त के जिस वक़्त के हालात है उसके मुताबिक अपनी याशी करूं, अपनी ज़िंदगी गुजारूं। कभी IMF ने नहीं पूछा, कभी किसी बैंक ने नहीं पूछा कि आपके जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें दौलत आपके पास कहाँ से आ रही। ये मैं बताना इसलिए आपको चाहता हूँ कि वो भी इनके साथ मिले हुए हैं और वो इनको दे रहे पैसा। पाकिस्तान के जो कभी आप सुनते हैं कि स्टील मिल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गया, ये बिक गया, वो बिक गया, उनको पता हमारे पास जो कोई चीज़ है, वह जैसे वो चरसी फीमी घर से जब उसको पैसे ना दो तो वो चीज़ें नहीं उठा के ले जाते। इसी तरह ये पाकिस्तान की हालत हुई है। कौन से बाप की जायदाद है, कौन से हमने इसके लिए कोई कुर्बानियाँ दी, हमने तो इसके साथ फ्रॉड किया। तो इनकलाब जिंदा कौमों में आते हैं, ऐसी कौमों में हम आवाज़ें तो रोज़ाना उठाते हैं। और मैं ये नहीं कहता ज़रूरी इनकलाब है, मैं कहता हूँ कोई इंसान का बच्चा आ जाए, वो आके इंतखाबात कराए, अदल का निज़ाम बेहतर करे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मगर क्योंकि अदल का निज़ाम अगर हमने बेहतर कर दिया तो हम सारे तो अंदर हो जाएंगे, हम तो एक भी नहीं बचेगा, बच्चे से लेके बड़े तक भी जो पार्लियामेंट में बैठे हो इनकी नस्लें नहीं बचेंगी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी वक्त है कि समझना चाहिए अवाम को, और हुक्मरानों को। साथ ही इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी। जैसे ही देखा नेपाल में हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो इनके वजीर राना सनाउल्लाह जैसे उन्होंने आके PTI को धमकियां, इमरान खान को धमकियां, लोगों को धमकियां, और हम किसी को ये क्रॉस करने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पिकनिक जो है हालांकि एक झटका इनके लिए है। अगर लोगों को पता चल जाए कि हमारे हकूक क्या है, लोगों को कभी बिजली की तरफ से बंद करके तंग कर दिया जाता है, कभी गैस की, कभी कोई मुसीबत, कोई मुसीबत, कभी आटे की लाइन, कभी चीनी की लाइन, कभी कोई लाइन, कभी कोई लाइन। वजह यही है कि इनको इसी चक्कर में रखो कि यहाँ ये यहीं घूमते रहे। जिस तरह वो बैल नहीं घूमता, वही हालात रखे हुए। लोग जो हक और सच की बात करें उनके चैनल बंद करवा दो, यूट्यूब को लिख दो, फेसबुक को लिख दो, लेकिन वजह यह कि अपनी हरकतें ठीक नहीं करें। ये जो कातलों का टोला इस वक्त जिसने कब्जा किया हुआ, ज़हनी तौर पे ये भी
مطمئن نہیں ہے، ان کو بھی پتا کہ کسی وقت بھی ہماری چھٹی ہو جانی، اسی وجہ سے یہ دوسرے ممالک میں دولت جمع کرتے. کل کی خبر چل رہی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی فیملی کو شاید امریکن نیشنلٹی مل گئی. آپ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، اس کا بھی آپ سب کے علم ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس کو جہاں ڈیل کرنی ہے وہاں پہ وہ پہلے عمران خان کی باتیں کرتا تھا، لیکن اس کو ایک اچھی ڈیل مل گئی، اس کو دلچسپی کوئی نہیں کسی کے ساتھ. تو یہ اپنے مفادات کے لیے بڑی طاقتیں جو ہے چھوٹے جو فقیر ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتی ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انسانی حقوق کی کوئی بھی بات ہو، صرف وہ باتوں میں کہتے کہ ہمیں بس وہ نوبل پرائز مل جائے کسی نہ کسی طرح، ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا. تو پوری سسٹم جو ہے وہ درم برم ہوا زندگی کا، اپنے مفادات کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی بینکوں کی بات کی. لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہماری آرمی نے اتنی دوری عوام کے ساتھ بڑھا لی ہے کہ یہ لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور جب یہ پھٹے گا پھر ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اسی لیے تو دوسرے ممالک کی نیشنلٹی لیتے ہیں. آپ کو محب وطن کی باتیں بتائیں گے، میں دیکھ رہا پتہ نہیں کتنے آرمی چیف ہے، صرف ایک کے علاوہ سب بیرون ملک شفٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کو کہیں گے کہ نغمے گائیں، گیت گائیں ملک کے، یہ دیش ہمارا ہے، اور ساتھ ہی جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو تتر بتر ہو جاتی ہے. تو سیاستدانوں کی بھی یہی حالت ہے، اپنے بچے دوسرے ممالک میں پڑھاتے ہیں، علاج دوسرے ممالک میں، سب کچھ دوسرے ممالک میں. آپ کو وہ روٹی پہ بوٹی رکھ کے کسی کو دینی ہے یا نہیں دینی اسی پہ رکھتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ان عوام کو ہلکی پھلکی ہم ہڈی ڈالتے رہے تاکہ یہ ہمارے آگے پیچھے بس چلتے رہے. بالکل میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتے، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. جب حالات تبدیل ہونے ایک سیکنڈ لگنی، مذہبی جنون میں لگا دیا، اور ان مذہبی جنون کے جو ٹھیکیدار ہے، جو انہوں نے یہ بچے پالے ہوئے، انہوں نے ان کے لیے کسی دن مصیبت کھڑی کرنی ہے، کیونکہ ان کو عقل سے پیدل رکھا گیا، اور جب بھی کہیں پہ کوئی کام پڑتا ہے تو عقل سے جو پیدل ہوتے ہیں وہی کام دکھاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مختصر نیپال کے حالات بتائے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. انگلینڈ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. آئے دن ایسی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، ایسی ویڈیو موجود ہیں کہ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی جو بورڈ ہوتی ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے فرانس سے انگلینڈ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ بھی بس ہے. ایک دن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ داخل ہوئے. اب آپ سب کے علم میں ہے کہ جو انگلینڈ کی ہوم منسٹر ہے شہبانہ محمود، انہوں نے حلف لیا پچھلے دنوں، اور ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس وقت انگلینڈ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، خاص کر کے یہ جو غیر ملکی وہاں پہ آ رہے ہیں، اور سیاسی پناہ کے کیس جو ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے، آج اسی پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو نئی ہوم منسٹر ہے انہوں نے کیا کہا، اور ان کے بیانات میں ایک طرف تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پاکستانی شاید کوئی وزیر بن جائے یا مشیر بن جائے تو وہاں پہ شاید پاکستانی کو فائدہ ہوگا. ایسی بات نہیں، ان ممالک میں قوانین کے مطابق سب کچھ چلنا پڑتا ہے، اور کبھی نہ ہوتی ہے، لوگ دوسرے وزیر اعظم ہے یا تیسرے جن سے بھی مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ کشمیر سے تعلق ہے، اور وہ خاتون جو ہے اس نے بڑی جدوجہد کی، 14-15 سال سے وہ پارلیمنٹ کا حصہ تھی، اور آخر وہ اس میں کامیاب ہو گئی کہ ایک منسٹری اس کو مل گئی. لیکن جو بات بتانے والی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے ممالک کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی جن ممالک، یہ سنیں غور سے، جن ممالک کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ہم پھر انہیں واپس بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ تعاون نہیں کرتے. یہ ہے اہم پوائنٹ. اور اگر ایسے ممالک نے تعاون نہ کیا تو ان کے ویزوں میں کٹوتی، یعنی کم ویزے کر دیے جائیں گے اور لمٹ میں کر دیا جائے گا سسٹم کو. تمام ممالک کے لیے یہ پیغام جو ہے، اور یہ بھی اس میں میسج ہے کہ جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں بہتر رنگ میں کرنے کی کوشش کروں گی. جس چیز کا میں نے حلف لیا ہوا ہے اسی کے مطابق میں کوشش کروں گی کہ اپنے ملک کے لیے کیا بہتری ہے، سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے.
یہاں پہ نہ کوئی رشتہ دار کی دیکھی جاتی ہے. آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی منسٹر ہو، اگر اس پہ کوئی چھوٹا سا الزام بھی لگ جائے، آپ کو یاد ہوگا کورونا کے دنوں میں بھی ایک منسٹر پہ کچھ الزامات تھے، بعد میں وہ اپنی کرسی سے بھی چلا گیا. ابھی بھی پچھلے دنوں ایک ٹیکس کے کوئی ایشو تھے، اس میں بھی ایک منسٹری ہاتھ سے چلی گئی. تو یہاں پہ قوانین کو دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے حلف لیا اس ملک کی بہتری کے لیے، اپنے انگلینڈ کی بہتری کے لیے سب سے پہلے وہ ہے. اس کے بعد دوسرے ممالک کے کیا مسائل ہیں وہ بعد کا پرابلم. اس میں اب ایسے ممالک میں فرض کرے انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا کوئی ملک بھی ہے، اگر کوئی وہاں پہ پاکستانی پہنچ گئے ہیں، انہوں نے سیاسی پناہ لی ہے یا انڈین نے لی یا کسی نے بھی لی، اور ان کی ایمبیسی تعاون نہیں کر رہی، یہ واپس ڈپورٹ کرنا چاہتے ہوں اور ایمبیسی کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہ دے یا کوئی ایسی مشکلات کھڑی کرے کہ ہم نے جناب یہ بندے نہیں لینے، پاکستان فرض کرے کہہ دیتا ہے، تو پھر یہ بھی پیغام آ گیا کہ ایسے ممالک کے لیے ویزے جو ہیں وہ کم کر دیے جائیں. مقدار وہ ہوگا کسی بزنس مین کو. اور ایک اور چیز ہے، جس وجہ سے آپ نے ویزا لیا، فرض کرے اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھنے کے لیے آیا یہاں، وہ اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے لیے آیا، پڑھے گا. بزنس مین ہے، بزنس کے لیے آیا، بزنس کرے گا. یہ نہیں ہے، یہ پچھلے دن ہم نے بتا دیا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو وہ سیاسی پناہ نہیں لے سکیں. یہ اس وقت انگلینڈ میں جو مشکل پیدا ہوئی ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں پھر غیر قانونی وہاں پہ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے کرائم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب روزگار کرائم میں یہ بھی اب آ جاتا ہے، جو غیر قانونی آپ کام کرتے ہیں، کسی کے پیپر لے لیے کرائے پہ، رینٹ پہ، وہ ان پیپروں پہ کام شروع کر دیا، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس سے ملک کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، ٹیکس آفس کو نقصان پہنچتا ہے، اور جو مالک ہے ان کو بھاری جرمانہ، اتنا جرمانہ. پچھلے دنوں انگلینڈ کے کئی علاقوں میں ریسٹورنٹوں پہ چھاپے پڑے، 3 لوگ پکڑے گئے، بہت بھاری جرمانہ ہوا جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر کمی پیشی نہیں ہوتی، پھر کمپنی ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کئی پھر نئے پاپڑ بیلنے پڑتے، کیونکہ یہاں پہ 2-3 لاکھ پاؤنڈ دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. خیر، اب یہ جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو رکھنا کہاں ہے. ہوٹلوں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ بڑے مہنگے ہوٹلوں میں ان کو رکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کے لیے جو مسائل تھے گورنمنٹ کے لیے وہ یہ تھے کہ بڑے مہنگے پڑ رہے تھے. کمپنی ہے وہ کھانا پکایا وہاں پہ سپلائی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کپڑا چل رہا ہے، وہاں بھی پیسے ادھر کے ادھر ہوتے ہیں. وہ کھانا اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کھا سکے. ظاہر ہے کوئی ایشیا سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا، کوئی امریکہ سے آیا، جہاں بھی امریکہ سے تو نہیں آیا، ویسے میں بتا رہا ہوں، وہ کھانا جب ان کو دیا جاتا ہے ضائع جاتا. کمپنی ہے وہ پیسے بنا رہی ہے. فرض کے لنڈن میں ہوٹل ہے تو برمنگھم سے کھانا آ رہا ہے، وہاں سے کھانا آ کے وہاں سپلائی کیا جا رہا ہے، پھل وہاں پہ دیا جا رہا ہے، اور بھی کپڑے استری مستری دو شو سب کپڑے صفائی کمروں کی، یہ سب اخراجات. جو سیاسی پناہ لے وہ ایسے جائے پکنک پہ آئے ہوئے، وہ وہاں پہ بادشاہ کے مہمان اور زبردست زندگی. لیکن یہ ختم ہو رہی ہے، یہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں. اب وہ بیرکیں جو فوج کی یہ خالی پڑی ہوئی ہیں، انہیں وہاں پہ بھیجا جائے گا، ان بیرکوں میں رہیں گے. وہاں پہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خرچہ مرچہ دیا جائے، خود ہی وہاں کچن میں ہو، کھانا شانا پکائیں. تو اس طرح کی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی. اور یہ میں بتا دوں، یہ ہوٹل والے جو تھے ان کا کافی انہوں نے پیسہ بنایا. باہر سیکورٹی والے کھڑے، وہ فضول ہی، یہ سیکورٹی، دو سیکورٹی، وہ سیکورٹی، وہ سیکورٹی، سب فراڈ چل رہا تھا. حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ وہاں پہ چاہے یا یہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہاں پہ ان کو ایک کارڈ دے دیں، جب بھی انہوں نے جانا آنا وہ کارڈ لگائیں تو اندر باہر جا سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. مگر کیونکہ کپڑا شپلا بھی چلنا ہوتا ہے تو ان ممالک میں، خاص کر انگلینڈ جیسے ملک میں، اس طرح کے کام چلتے رہتے. وہاں پہ میں کئی دفعہ بتا جو ایک ہوٹل میں گیا کسی کو ملنے سیاسی پناہ، تو پہلے 2 بندے باہر کھڑے، کچھ 17 اندر کھڑے، اور 20 دفعہ نام لکھاؤ.
یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، بندہ کہتا یار کس حساب میں پڑ گئے ہم لوگ۔ تو اس میں سیدھا سادہ تھا کہ مہمان آ ہی نہیں سکتا، جس نے ملنا باہر جا کے مل لو، اس کے پاس کارڈ ہو، مگر اس طرح کے کام یہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو بندے باہر ہیں ان کو بھی کسی جگہ بزی رکھنا، خزانہ جو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اتنے جدید ممالک میں، ویسے یہ جرمنی میں سیاسی پناہ جو خیمے ہوتی ہیں وہاں پہ ایک ہی کہ 2 بندے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح وہاں ایک ہوٹل کے باہر میں نے اتنے بندے دیکھے، میری سمجھ سے باہر تھی۔ یہ A4 کے پاس ہالیڈے ہوٹل ہے، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے صرف واش روم جانا تھا، ملنا جس سے تھا وہ تو باہر میں نے مل لیا، میں کہ یار کس چکر میں پڑ کے میں ویسے ہی چھوڑ کے آ گیا۔ تو یہ وہاں کے حالات بنے ہوئے ہیں، پیسہ بنانے کے، پھر ٹیکسی کسی کو لے کے جا رہی ہے، کسی کو چھوڑنے آ رہی ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، اس پہ خاص کر کے میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ کرنے والے ہیں تاکہ جو پیسہ ہے اس کی بچت کی جائے۔ خزانے میں پیسے کم ہونے کی وجہ سے سیاسی پناہ لے اب بوجھ لگتے ہیں۔ تو ناظرین، جو میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ یورپ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں سائلم بہت سخت کر دی گئی ہے، خاص کر جرمنی یا ہالینڈ، فرانس، تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ پھر انگلینڈ داخل ہو رہے، وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے محفوظ پناہ گاہ، وہاں پہ چیکنگ میکنگ اتنی نہیں ہے، آپ رہتے رہے، کئی بندے 20 سال سے رہ رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ آپ پولیس ہر بندے کو تو جا کے نہیں پوچھے گی، ہر بندے کو تو نہیں جا کے پوچھے گی کہ آپ کہاں رہتے ہو کیا ہے، کوئی آ گیا ان کے رڈار میں تو وہ پکڑا جائے گا، لیکن ہر بندے تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ بارڈر سخت کر لیں جو مرضی، جرمنی میں کمی آئی ہے یہاں پہ اس چیز کا، لیکن یہاں غیر قانونی لوگ تو ابھی تک ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ کتنے ہیں، کئی ہیں جنہوں نے چرچ میں پناہ لی ہوئی ہے، کسی نے کوئی طریقہ واردہ ڈھونڈا ہے، کسی نے کوئی۔ تو ہمارے ملک کے حالات ہی ٹھیک نہیں، کل بھی کامنٹس میں ایک ساتھ لکھ رہے تھے کہ لوگ اس لیے ملک چھوڑ رہے کہ یہاں رہنے کا بھی کوئی حال نہیں، وہ تو ایک جیل بن چکے ہیں ممالک، وہاں تو زندگی ویسے ہی میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے چند سیکنڈ میں کیا ہونا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ جو ہے، تو لوگ پھر یہ جو کرسچن ممالک ہے یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑی تعداد میں اب انگلینڈ کا رخ، یورپ کا رخ، والا انگلینڈ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا داخل ہونا ایک سوالیہ نشان ہے، اور موٹر بوٹ اور جو چیزیں اس کے ذریعے ادھر ہی یہ مل کر کے 100-10-20 لوگ موٹر بوٹ لیتے ہیں، وہ جس میں ہوا بھری جاتی ہے، ساتھ وہ انجن سا لے لیتے ہوں گے، وہ خود ہی لے کے آ جاتے ہیں، کوئی ایسی طرح کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو جناب یہ موجودہ اس وقت جو نئی آپ کو میں نے بتایا شبانہ محمود صاحب آئی ہیں، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم قوانین کے مطابق سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ غیر ملکیوں کے خلاف بیان دیں گے تو غیر ملکی خلاف ہو جائیں گے، اب ملک کے حق میں بیان دینا ضروری ہوتا ہے، ملک کے حق کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پاکستانی شاید کوئی ہوم منسٹر بن جائے تو وہاں پہ اب سارے پاکستانیوں کی شاید پکنک ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔